میں جوائن کر لیا ہے سین تجزیہ کا رانا قیصر صاحب نے۔ رانا صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ رانا قیصر صاحب، یہ جو ایکسرسائز اس وقت چل رہی ہے کہ مشاورت ہو رہی ہے، کمیٹی میں ڈرافٹ بھی باضابطہ طور پر پیش کر دیا گیا ہے، آپ کو لگتا ہے یہ ایکسرسائز کامیاب ہوگی؟ دیکھیے، آج یہ ایک بڑی امپورٹنٹ میٹنگ تھی اور ان کیمرہ سیشن تھا اس اسپیشل کمیٹی کا۔ آپ کو یاد ہے کہ اس سے پہلے پارلیمنٹ کے جو اجلاس تھا نیشنل اسمبلی اور سینٹ کا، وہ بلایا گیا تھا اور کوشش کی جا رہی تھی کہ عجلت میں اس آئینی ترمیم کو جو ایک پیکج کے طور پہ حکومت لانا چاہ رہی تھی کہ اس کو اپروو کرایا جائے، لیکن وہ پیکج ابھی تک اس کے خد و خال ایز سچ فارملی سامنے نہیں آئے۔ اس کے بعد اپوزیشن کی جماعتوں نے، خاص طور پہ مولانا فضل الرحمان نے ایک پوزیشن لی کہ اس میں عجلت کی وجہ جو ہے وہ قابل فہم نہیں ہے، لہٰذا چونکہ جیسے 18ویں ترمیم کے وقت تقریباً 9 ماہ کا وقت لگا کے کنسنسس بلڈ کیا گیا تھا اور بہت زیادہ ترامیم کی گئی تھی کانسٹیٹیوشن میں، تو اس حوالے سے وہ چاہتے تھے کہ اس دفعہ بھی ایک براڈ بیسڈ انکلوسیو جو ہے بات چیت ہو اور کنسنسس پیدا کیا جا سکے، میڈیا میں بھی بات ڈسکس ہو، انٹیلیجنسیا میں بھی ہو، اور تمام پولیٹیکل پارٹیز، تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ اس بات پہ ایگری کریں۔ تو اس دوران دیکھیے رابطے بھی ہوتے رہے، ملاقاتیں بھی ہوتی رہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ پرپوزلز بھی شیئر ہوتے گئے۔ تو جو جس کو ہم کہتے ہیں اسٹمبلنگ بلاک، وہ یہ تھا کہ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ جی دیکھیں، اوور آل جیسے پاکستان تحریک انصاف بھی یہ کہتی ہے کہ آئینی عدالت کے قیام کے اوپر کسی کو اختلاف نہیں ہے، لیکن اس وقت جو پریزنٹ پولیٹیکل سچویشن ہے اور جو موجودہ چیف جسٹس کی ایکسٹینشن کے حوالے سے بات چل رہی تھی کہ شاید ان کو ایکسٹینشن ملے، جو کہ شاید آج کنکلوڈ ہو گیا جب یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ 25 اکتوبر جو کہ ان کی ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ ہے، اس دن فل کورٹ ریفرنس ہوگا ان کے آنر میں۔ اب کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی جو بنانے کا جو ایک حکومت کا پلان ہے، اس حوالے سے آج جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں 2 چیزیں امپورٹنٹ ہیں جو سامنے آئی ہیں۔ اس میں ایک تو یہ ہے جی کہ فیڈرل لیول پہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوگی، پروونشل لیولز پہ بھی کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہوں گی، اور اس کے علاوہ ججز کی جو اپوائنٹمنٹ ہے اس کے حوالے سے کانسٹیٹیوشنل فورم ہوگا ایک، جو کہ صوبائی یعنی ہائی کورٹس میں اور سپریم کورٹ میں ججز کی تعیناتی کے حوالے سے کام کرے گا۔ یہ 2 چیزیں ہیں جو کہ کھل کر آج سامنے آئی ہیں، جس کا اظہار بھی آج پارٹیسپینٹس نے کیا میڈیا کے نمائندوں کے ساتھ۔ لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے اظہار تو کر دیا گیا ہے۔ رانا قیصر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ مشاورت کا عمل تو جاری ہے، کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ افہام و تفہیم سے مسئلہ حل ہو جائے، آپ کو لگتا ہے کہ آئینی ترمیم پر اتفاق ہو جائے گا تمام پارٹیز کا، اور ان کیس اگر نہیں ہوتا ہے تو پھر کیا طریقہ کار نکالا جائے گا؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے لیے تو ایک ہی طریقہ کار ہے، دیٹ از دی 2/3 میجورٹی آف نیشنل اسمبلی اینڈ ان دی سینٹ آف پاکستان۔ اگر 2/3 میجورٹی نہیں ہوگی تو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں ہو سکتی، یہ کسی ایکٹ یا آرڈیننس کے تحت نہیں ہوا کرتی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ۔ ہاں، یہ پاسبلٹی ہے کہ جو لیگل وزرڈز ہیں وہ کوئی ایسا راستہ نکالیں کہ کسی ایگزیکٹو آرڈر کے تحت کوئی کام کرنے کی کوشش کریں، وہ ایک علیحدہ بات ہے اور اس کے پھر کانسیکوینسز بھی ڈفرینٹ ہوں گے۔ لیکن اس وقت کی جو صورتحال ہے، آپ نے بات کر رہی ہے کہ کنسنسس کا، دیکھیے کنسنسس اس صورت میں ہوتا ہے جب تمام چیزیں سامنے آ جاتی ہیں۔ ابھی آج پاکستان تحریک انصاف کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ جی یہاں پہ حکومت نے اپنا کوئی ڈرافٹ ایز سچ ان کے سامنے نہیں رکھا، بلکہ جو پرپوزل دی ہیں وہ جو ڈفرینٹ بارز ہیں ان کے نمائندوں سے جو ان کی مشاورت ہوئی ہے، جو چیزیں سامنے آئی ہیں، وہ پرپوزل سامنے لے کے آئے، لیکن ایز سچ کوئی ڈرافٹ نہیں ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ پرپوزلز ہیں جنرلی، اور وہ ویگ سی بات ہے۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا مسودہ جو ہے وہ JUI کو دے دیا۔ مولانا فضل الرحمان نے اس کو بتایا میڈیا کے نمائندوں کو کہ جناب یہ آج ہمارے سامنے تو ہوا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر JUI اور PTI حکومت کی حمایت اس آئینی ترمیم میں نہیں کرتے تو 63A کے فیصلے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ حکومت اس پوزیشن میں ہے کہ آئینی ترمیم پاس ہو جائے گی؟ پھر اگر دیکھیے، اگر نمبرز گیم کی ہم بات کریں تو ایز سچ تو حکومت کے پاس نمبرز جو ہے وہ موجود نہیں ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ جانتے ہیں کہ آرٹیکل 63A اس کے حوالے سے بھی ججمنٹ آ چکی ہے۔ 5 ممبر بینچ نے ایک فیصلہ سنا دیا ہے اور اس کے مطابق یہ ہے کہ کوئی بھی شخص
अपनी पार्टी एफिलिएशन के बावजूद और उसकी पार्टी की पॉलिसी को मद्देनजर ना रखते हुए वो वोट डाल सकता है, लेकिन और उसका वोट भी काउंट होगा, और एट द सेम टाइम उसकी जो डिस्क्वालिफिकेशन है उसकी भी एक उन्होंने लिमिट रख दी 5 इयर्स। अब आप देखिए कि 5 इयर्स डिस्क्वालिफिकेशन और इन रिटर्न वो क्या बेनिफिट उनको मिलता है अगर वो फ्लोर क्रॉस करते हैं। तो देखिए इस वक्त तो ये बिल्कुल विन विन सी सिचुएशन है। क्या अपोजिशन की पार्टीज जो हैं उनके मेंबरान जो हैं वो वोट डालेंगे इस बिल्कुल आने वाले दिनों में ये चीजें जो हैं वो काफी वाजे हो जाएंगी। राना कैसर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे और आईनी तरमीम जो कि हुकूमत बड़ी दिलचस्पी भी ले रही है, बड़ी एफर्ट भी कर रही है, मुलाकातें भी हो रही हैं, मुशावरत भी हो रही है, वो भी शेयर कर रही हैं, और देखना ये कि अब पार्टीज का इस पर इत्तेफाक हो सकता है या नहीं हो सकता।